بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم اجوف کی تعلیلات سمجھیں گے۔ اجوف سے مراد وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، یعنی واو ہو یا یا ہو۔ اگر واو ہو تو اسے اجوف واوی کہتے ہیں، اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ اجوف واوی کی مثال جیسے قول، قاف، واو اور لام۔ عین کلمہ واو ہے، لہذا یہ اجوف واوی ہے۔ اور اجوف یائی کی مثال جیسے بیع، عین کلمہ یا ہے، لہذا یہ اجوف یائی ہے۔ تو اجوف واوی کی جو تعلیلات ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تعلیلات بتاؤں گا، تعلیل کے اندر سے قاعدہ جو ہے وہ آپ از خود اس کو سمجھ جائیں گے کہ اس کا قاعدہ کیا ہے۔ ہم تعلیلات کے ذریعے سے قواعد کو سمجھیں تو یہ طریقہ آسان ہوتا ہے، اور قاعدہ سیکھیں اور اس کے مطابق پھر تعلیلات کو یاد کریں تو یہ تھوڑا مشکل طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے صیغہ پڑھوں گا اور اس کی تعلیلات پیش کروں گا۔ سب سے پہلا صیغہ ہے قال۔ اس کی جو صرف صغیر ہے وہ یوں ہوتی ہے: قال یقول قولا فہو قائل وقیل یقال قولا فذاک مقول، آخر تک۔ تو اس میں سب سے پہلی گردان ہے قال، قال، قالوا، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلت، قلنا۔ اس کا سب سے پہلا صیغہ ہے قال۔ اب یہ اصل میں تھا فعل کے وزن پر قولا۔ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدلا، قال ہو گیا۔ یہ تعلیل 5 صیغوں میں جاری ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جو چھٹا صیغہ ہے وہ ہے قلنا۔ وہ اصل میں تھا قولنا۔ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا قالنا۔ الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو یہ بن گیا قلنا۔ قاف کے زبر کو پیش سے تبدیل کر دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ جو عین کلمہ گرا ہے وہ واو ہے نہ کہ یا۔ تو یہ ہے قال والی پوری گردان کی تعلیل۔ ماضی مطلق مجہول میں ہم جاتے ہیں تو اس کی گردان ہے قیل، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا۔ تو اس میں قیلا اصل میں تھا قویلا، واو پر کسرہ ثقیل تھا، نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کو گرانے کے بعد تو یہ بن گیا قیولا۔ واو ساکن ماقبل مکسور، واو کو یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا قیلا۔ یہ تعلیل پہلے 5 صیغوں میں جاری ہوگی۔ قلنا میں یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، پھر فا کلمے کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ عین کلمہ جو گرا ہے وہ واو ہے نہ کہ یا۔ یہ تعلیل آخر تک جاری ہوگی، یعنی فا کلمے میں جو کسرہ ہے اس کو ضمے سے تبدیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن گیا قیل والی گردان کی پوری تعلیل ہو گئی۔ اگلی گردان ہے فعل مضارع کی۔ یقول، یقولان، یقولون، تقول، تقولان، یقلن، تقول، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقلن، اقول، نقول۔ یقول اصل میں تھا یقول، واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو یہ بن گیا یقول۔ یہ تعلیل اس گردان کے 12 صیغوں میں جاری ہوگی۔ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، یقلنا اور تقلنا۔ یقلنا اصل میں تھا یقولنا، تو یقولو کی تعلیل سے یہ بن گیا یقولنا، واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو یہ بن گیا یقولنا، ٹھیک ہے۔ یہی تعلیل تقلنا میں بھی جاری ہوگی۔ آگے ہے یقالو والی گردان، فعل مضارع مجہول کی۔ یقالو، یقالان، یقالون، تقالو، تقالان، یقلن، تقالو، تقالان، تقالون، تقالین، تقالان، تقلن، اقالو، نقالو۔ یقالو اصل میں تھا یقولو، واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ماقبل مفتوح، اس کا جو واو ہے اسے قال کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یہ بن گیا یقالو۔ یہ تعلیل 12 صیغوں میں جاری ہوگی۔ یقلنا اور تقلنا میں الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا۔ اگلی گردان ہے فعل مضارع کی جو گردانیں ہیں یقولو، اس کے اوپر لا لگا دیں، لا یقولو، یقالو شروع میں لا لگا دیں، لا یقالو بن جائے گا۔ لم والی گردان آتی ہے آگے، لم یقل۔ لم یقل اصل میں تھا لم یقول، یقول والے قاعدے سے لم یقول ہوا، واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، کیونکہ لم نے لام کو ساکن کر دیا، واو بھی ساکن تھا، لام بھی ساکن، تو یہ اجتماع ساکنین ہو گیا، لم یقل ہو گیا۔ یہی تعلیل اس گردان کے 7 صیغوں میں جاری ہوگی، 5 چھوٹے صیغے اور 2 جمع مؤنث کے صیغے۔ اچھا، نہیں میں بھی لا یقل، لا یقولانی، لا یقل، لا یقولا، لا یقولو، تو نہیں میں بھی چونکہ لا جو ہے وہ جزم دیتا ہے تو یہی والی تعلیل جو لم والی گردان میں ہے نہیں والی گردان میں بھی جاری ہوگی۔ لم یقل، لم یقال، لم یقالو، اس کے اندر بھی اسی طرح ہوگا کہ الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا جائے گا۔ آگے ہے امر کی گردان، قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا۔ قل اصل میں تھا اقول، یقول والے قاعدے سے اقول ہو گیا، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی تو حمزہ وصلی کو گرا دیا، قول ہو گیا، واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو یہ بن گیا قل۔
قل قولا، اب قولا میں چونکہ اجتماع ساکنین نہیں ہے تو قولا، قولو، قولی، قولا ان میں واو کو نہیں گرایا. قلنا میں پھر یہی والی تعلیل ہو جائے گی جو قل میں ہوئی ہے. آگے اگلی گردان آتی ہے اسم فاعل کی. قائلن، قائلانی، قائلون، قائلتن، قائلتان، قائلاتن. یہاں بھی دیکھیں اصل میں واو ہے، یہ تھا اصل میں قاولن. واو واقع ہوا فاعل کے عین کلمے میں الف زائدہ کے بعد. یہ قاعدہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. واو کو حمزہ سے بدل دیا، قائلن ہو گیا. یہ تعلیل اسم فاعل کے تمام صیغوں میں جاری ہوگی. تمام سے مراد جو 6 صیغوں والی گردان ہے اس میں. جو بڑی گردانیں ہوتی ہیں ان میں پھر تھوڑا سا اختلاف مختلف ہو جاتے ہیں صیغے. اسم مفعول کا صیغہ ہے مقولن، اس کی گردان ہے مقولن، مقولان، مقولون، مقولتن، مقولتان، مقولاتن. تو یہ اصل میں تھا مقبولن. یقولو کے قاعدے سے واو کی حرکت ماقبل کو دی تو یہ بن گیا مقولن. 2 واو ہو گئے، قاف کے بعد 2 واو ہیں تو ایک واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو یہ بن گیا مقولن. ٹھیک ہے. اس میں ظرف میں جاتے ہیں مقالن، مقالانی، مقاولو. مقالن میں یقالو والی تعلیل ہو جائے گی. اس میں اعلیٰ میں چلتے ہیں مقولن، مقولتن، مقولانی، مقولتانی، مقاولو، مقوالن، مقوالانی، مقاویلو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقولن، مقولتن اور مقوالن میں تعلیل نہیں ہو رہی، حالانکہ یہاں بھی یقولو والا قاعدہ چلنا چاہیے کہ واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، لیکن یہاں یہ قاعدہ نہیں جاری ہو رہا. کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ کیونکہ مقوالن کے اندر واو مدہ زائدہ سے پہلے ہے، تو جو واو مدہ زائدہ سے پہلے ہو اس میں یقولو والی تعلیل نہیں ہوتی. مقوالن اس گردان میں اصل صیغہ ہے. جب اصل میں تعلیل نہیں ہوئی تو جو صیغے فرع ہیں یعنی مقولن اور مقولتن ان میں بھی یہ تعلیل جاری نہیں ہوگی. اگلی گردانی اس میں تفضیل اقولو، اقولانی، اقولون، اقاولو، قولا، قولیانی، قولیاتن، قولو. اقولو، اقولانی، اقولون ان 3 صیغوں میں بھی یقولو والی تعلیل جاری نہیں ہوگی. قاعدہ یہ ہے کہ یقولو والی تعلیل اس میں تفضیل میں جاری نہیں ہوتی. یہ تو تھی اجوف واوی کی تعلیلات. اب ہم چلتے ہیں اجوف یائی میں. باع یبیع بیعا فہو بائع، وبیع یباع بیعا فذاک مبیع. باع، باع، باعوا، باعت، باعتا، بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتن، بعتو، بعنا. قالا والی تعلیل ہے، یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، اور بعنا کے اندر یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا باعنا، اور باعنا کے الف کو اجتماع ساکنین کس سے گرا تو یہ بن گیا باعنا. با کے فتحے کو کسرے سے بدلا تاکہ دلالت کرے کہ جو عین کلمہ گرا ہے وہ یا ہے نہ کہ واو. ٹھیک ہے. اس کے جو مجہول کی گردان ہے وہ ہے بیع، بیعا، بیعو، بیعت، بیعتا، بیعنا. بیعا اصل میں تھا بویعا، یا پر کسرہ ثقیل تھا، نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کو گرانے کے بعد تو یہ بیعا ہو گیا. پہلے 5 صیغوں میں یہی تعلیل جاری ہوگی. بعنا سے آخر تک یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو وہ بن گیا بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتی. اگلی ہے مضارع کی گردان یبیعو، اصل میں تھا یبیعو، وہی والی تعلیل ہوگی یقولو والی. یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تو یہ بن گیا یبیعو. اور یبعنا اور تبعنا اس کے اندر یا کو اجتماع ساکنین کی سے گرا دیا. فعل مضارع مجہول کی گردان ہے یباعو، اس میں یقالو والی تعلیل ہو جائے گی، واو کی جگہ یا ہے. لم والی گردان اور لا نہیں والی گردان میں ہوگا لم یبع، لم یبیعا، لم یبیعو، لم تبع، تو اس میں یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرایا جا رہا ہے. آگے ہے امر کی گردان بیع، بیعا، بیعو، بیعی، بیعا، بیعنا. بیع اصل میں تھا ابیع، اضرب کے وزن پر. ٹھیک ہے. یبیع والے قاعدے سے بن گیا ابیع، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی تو بن گیا بیع، یا کو اجتماع ساکنین کی سے گرا دیا تو بن گیا بیع. اور بیچ کے جو 4 صیغے ہیں بیعا، بیعو، بیعی، بیعا، ان میں چونکہ اجتماع ساکنین نہیں لہذا یا کو ان میں نہیں گرائیں گے، بیعنا میں پھر گرا دیں گے. آگے ہے اس میں فاعل بائعن. اس میں فاعل کے اندر قائلن والی تعلیل ہے، واو کی جگہ یا ہے. اس میں مفعول ہے مبیعن. یہ بہت پیچیدہ صیغہ ہوتا ہے، اس کی تعلیل میں بہت سے لوگ گڑبڑا جاتے ہیں. میں بھی کئی مرتبہ بے دھیانی میں اس کی غلط تعلیل کر جاتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں. اس میں مفعول کی گردان ہے مبیعن، مبیعانی، مبیعون، مبیعتن، مبیعتان، مبیعاتن. مبیعن اصل میں تھا مبیوعن، یبیعو والے قاعدے سے بن گیا مبویعن، مبویعن. کیسے؟ مبیوعن، یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی با کو. اب یا ساکن ہے، با کے اوپر پیش ہے، پھر یا کے بعد واو بھی ساکن ہے تو یہ بن جائے گا مبویعن، یا بھی ساکن واو بھی ساکن. اب یا کو ہم اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا مبوعن. پھر با پہ ضمہ ہے اس کو کسرے سے بدلیں گے تاکہ دلالت کرے کہ عین کلمہ جو گرا ہے وہ یا ہے نہ کہ واو، تو یہ بن جائے گا مبیعن. اب واو ساکن ماقبل مکسور، واو کو یا سے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا مبیعن. آگے ہے اس میں ظرف. اس میں ظرف بھی ہے مبیعن.
یہ اصل میں تھا مبیعن، یبیع والے قاعدے سے مبیعن ہو گیا، آسان۔ اس میں اعلیٰ ہے مبیعن، مبیعتن اور مبیعن۔ چونکہ مبیعن میں یہ والی تعلیل نہیں ہوئی، جیسے کہ میں نے مقوالن میں بتایا تھا، جب اصل میں نہیں ہوئی تو فرع میں بھی نہیں ہوئی۔ اس میں تفضیل ہے ابیع، تعلیل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ والی تعلیل ابیع اس میں تفضیل میں جاری نہیں ہوتی۔ اس میں تفضیل کی گردانیں ابیع، ابیعان، ابیعون، ابایع، بوعا، بوعیان، بوعیاتن، بویع۔ اب بوعا جو ہے، بوعا، بوعیان، بوعیاتن، اس میں اصل میں تھا بویعا، یا ہے فعلا کے وزن پر تھا بویعا، یا ساکن ما قبل مضموم، یا کو واو سے بدلا بوعا ہو گیا۔ تو یہ اجوف واوی اور یائی کی تمام تعلیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور تقریباً اکثر و بیشتر یہی والی تعلیلات جو ہے وہ مزید فی کی تمام گردانوں میں بھی اسی طرح جاری ہوں گی۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہاں جو ہے وہ واو یا یا متحرک ما قبل مفتوح ہے ان کو الف سے بدلا ہے، اور کہاں واو یا یا ساکن متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیا جا رہا ہے، اور کہاں اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو اور یا کو یا پھر الف کو گرایا جا رہا ہے۔